کہ آج اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ عنوان ہے موت تو آنی ہے پر کس حال میں۔ موت اور موت پر یقین ان لوگوں کو بھی ہے جو کسی رب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی موت پر یقین رکھتے ہیں جو کسی خدا میں یقین نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ میں ایتھسٹ کہلاتے ہیں، لیکن یہ بات وہ ضرور مانتے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو مرنا ہم کو ہے ایک دن۔ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی شخص یہ ہرگز گمان نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آنے والی ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا یہ بات کا جائزہ لو کہ پڑھے لکھے ان پڑھ میں فرق ہے، جاہل اور عالم میں فرق ہے، امیر اور غریب میں فرق ہے، ادھر کے ملک میں رہنے والے ادھر کے ملک میں رہنے والے فرق ہے، ان کے کھانے پینوں میں فرق، ان کے پہننے اوڑھنے میں فرق، ان کے بول چال میں فرق، لیکن یقین جانیے گا یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو جمع کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہر کوئی یقین رکھتا ہے اس پر، موت آنے والی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ موت کے تعلق سے جہاں یہ یقین تو ہے کہ موت آنے والی ہے، یہ بالکل گمان میں نہیں لایا جا سکتا کہ میں مرنے والا نہیں۔ موت پر یقین ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کے اندر موت کے تعلق سے بہت بڑی غلط فہمی پالی جا رہی ہے۔ کیا غلط فہمی ہے؟ غلط فہمی سمجھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے وہ موت کے قصے کو آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ موت کا فرشتہ آیا ہے کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا تمہاری روح نکالنے آیا ہوں۔ ایک اٹھا کر تماچا رسید کر دیا، آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ کے پاس فرشتہ جا کر کہنے لگا کیسا تیرا ضدی بندہ ہے یہ کہ آج دیکھ تیرے بندے نے کیا حال کر دیا ہے۔ کہا جاؤ موسیٰ سے کہو ایک دمبے پر ہاتھ پھیرے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے بالوں جتنے سالوں زندگی بڑھا دی جائے گی تمہاری۔ جاؤ۔ آیا فرشتہ، پیشکش کر دی، موسیٰ پھیرو ہاتھ، وہ جانور کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے پھر وہ بالوں جتنے سالوں زندگی بڑھا دی جائے گی تمہاری۔ موسیٰ نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر آؤں گا تمہاری روح نکالنے۔ اچھا جانا ہی ہے تو پھر آؤ، اللہ سے ملاقات میں دیری کیوں؟ آؤ ابھی لے چلو اللہ کے پاس۔ کیا معلوم ہوا کہ یہ موت جب آنی ہوتی ہے تو آ جاتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ غلط فہمی کیا جانتے ہیں آپ؟ یہ موت کے متعلق غلط فہمی ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو 25 سال کا ہوں، ابھی تو کڑیل نوجوانی ہے، ابھی تو عیش و عشرت کے دن ہیں، ابھی تو 30 سال کا کڑیل نوجوان ہوں، ابھی تو زندگی کی شروعات ہوئی ہے، 60 سال کا بوڑھا ہو جاؤں گا تو تب مروں گا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے پاس، موت کو لے کے بڑی غلط فہمی۔ کیا؟ ذرا دیکھو نوجوانوں کو، ماشاءاللہ علم آ گیا، شعور آیا، بچے نے داڑھی رکھی، دادی نے کہا عمر ہے داڑھی رکھنے کی، 45 میں رکھو بھائی، 50 میں داڑھی رکھو، ابھی کہاں سے؟ ایسا سمجھ میں آ گیا لوگوں کے
کہ 50 کے بعد ہی موت آنے والی ہے, 50 سے پہلے نہیں. 60 کے بعد بال سفید ہوں گے تو موت آئیں گی. یقین جانو یہ بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں, میری ماؤں بہنوں, میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, یہ سمجھنے کی کوشش کرو یہ موت وہ ہے کہ جب آتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ایک لمحے کی دیری نہیں. ذرا بیوی سے مل لوں, ذرا بچوں کی صورت دیکھ لوں, ذرا حساب کتاب پورا کر لوں. نہیں نہیں نہیں, تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. جب یہ موت کا فرشتہ آئے گا تمہارے حلق میں یہ اپنا ہاتھ ڈال کر تمہاری روح کو کھینچ کر نکالے گا, وہ لمحے میں دیری بھی نہیں ہونے والی. اچھا تم کیا چھوٹے بچوں کے جنازے اپنے گود میں نہیں اٹھائے ہو؟ جاؤ قبرستان میں دیکھو, تمہیں 2-2 فٹ کی چھوٹی چھوٹی خبریں بھی مل جائیں گی. کیا تمہیں اب تک 15 سال کے نوجوانوں کے لاشوں کو اپنے کندھوں پر ڈولا نہیں دیا؟ کیا تم نے 25-30 سال کے کھڑیل نوجوانوں کو اپنے کندھوں پر ڈولا نہیں دیا؟ کیا تم نے ایک رات کی دلہن کو اپنے کندھوں پر ڈولا نہیں دیا؟ موت ہے یہ موت. ہر لمحہ یہ جان کر جیو کہ اگلا لمحہ آخری لمحہ ہے میرا. اب یہ لمحہ آخری لمحہ. کسی نے پوچھا نماز کیسے پڑھوں؟ کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتے ہو ہر نماز کو, کہ آنے والی نماز کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. میرے بھائی یہ موت ہے. آؤ اصل ہم جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کیا ڈسکشن ہے ہمارا بھائی؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ بات کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو موت پر یقین نہیں ہے یا مرنے والا نہیں ہو. ہر ایک جان چاہے مرنے والا ہے, کب مرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا. اگلے لمحے موت آ سکتی ہے اور بچا کوئی نہیں سکتا. سوال کیا جانتے ہیں؟ موت پر تو یقین ہے, لیکن اصل سوچنے کا مسئلہ یہ, اصل سوچنے کا مدعا یہ ہے موت تو آنے والی ہے, لیکن کس حال میں موت آئے گی یہ بڑا ہے مسئلہ ہے ہمارے لیے. مستقبل کی فکر کرتے ہیں نا اپن, فیوچر کی فکر. ذرا دیکھو بچوں کو کتنا پڑھتے کتابیں. ذرا دیکھو 2 بچوں کے باپ بن گئے, ان کے مستقبل کی فکر کے واسطے رات بھر نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں, اوور ٹائم کر رہے ہیں, سائیڈ بزنس کر رہے ہیں, دیکھو دو محنت کر رہے ہیں. کیوں؟ فیملی کا مستقبل بن جائے, بچوں کا مستقبل بن جائے. کیوں؟ گھر کا مستقبل بن جائے. ذرا تھوڑا ذاتی گھر بنا لوں, ذاتی گاڑی خرید لوں, ذرا بینک بیلنس ہو جائے, یہ مستقبل کی فکر کا حصہ ہے آپ کی میری. کیا مستقبل ہے جانتے ہیں؟ آپ کا میرا مستقبل یہی ہے کہ وہ موت کا فرشتہ آپ کے میرے سرہانے آ کر بیٹھے گا اور آپ کی میری روح کو یا تو یہ الفاظ کے ساتھ نکالے گا کہ اے پاک روح, اے نیک بندے کی روح, نکل, تجھے اللہ بلاتا ہے اپنے خوشنودی کی طرف. یا پھر یہ الفاظ دہرائے گا فرشتہ اور کہے گا اے کافر بدخماج بدکار کی روح, نکل, تجھے اللہ بلاتا ہے اپنے غصے اور غضب کی طرف. یہ مستقبل ہے اصل اپنا. یہ مستقبل کی فکر کرو تم کرنا ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. ذرا دنیا داری بہت ہو گئی جناب, ذرا دنیا کے پیچھے بہت بھاگ لیے. صبح دنیا, شام دنیا, رات دنیا, دنیا دنیا, بندہ دنیا کا بندہ ہو کے رہ گیا. اللہ اکبر. دیکھو اب 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن, مہینے کے 30 دن, سال کے 12 مہینے, گھنٹے کے 30 منٹ, منٹ کے 30 سیکنڈ. انسان ہر لمحہ یہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرتا نظر آتا ہے. اور اصل کامیابی کیا؟ اللہ اکبر. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور کیا ہوگا پھر کل قیامت کے دن؟ کیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز, جس کو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا. یہ اصل کامیابی, یہ اصل مستقبل ہے آپ کا اور میرا. فمن زحزح عن النار. بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بولنے کی حد تک بہت اچھی ہے بات,
سننے کے حد تک بھی بہت اچھی ہے یہ بات، لیکن عملی زندگی آپ کی میری اتنی بے پرواہ ہے یہ مستقبل سے، آپ کی میری عمل والی زندگی اتنی بے پرواہ یہ موت سے کہ انسان ایسے دندناتے پھرتا ہے، ایسے رویے سے زندگی گزارتا ہے کہ موت آنی نہیں اس کو۔ بڑا عجب تماشا ہے انسان کا، بڑا عجب تماشا۔ آؤ دو تین باتیں جو بہت ضروری ہے آپ کی میری اصلاح کے لیے، وہ کیا؟ انسان جیسے تیسے جیتا ہے، لیکن اس کا اختتام اگر اچھا نہیں نا تو پھر وہ ناکاموں کے اندر سے شمار ہوگا، وہ ناکامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ آؤ یہ حدیث بھی سنو جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہے۔ تمہارا خاتمہ کیسا ہوا؟ وہ خاتمہ اچھا ہوا تو کل قیامت میں اچھے لوگوں میں تمہیں اٹھایا جائے گا، اگر تمہارا خاتمہ اچھے عمل پر نہیں ہوا، گناہ کے عمل پر ہوا، تو پھر برے لوگوں میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ انسان کو فکر نہیں اس بات کی، خاتمہ انسان کا اگر اچھے عمل پر ہوا تو پھر کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے ابو داؤد کی روایت، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام اس کی موت کے وقت جب وہ دنیا سے رب سے ملاقات کے لیے جاتا ہوگا، جب اس کی روح نکالی جاتی ہوگی، وہ بندے کا آخری کلام اگر لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، ایسے بندے کی موت پر اللہ جنت میں داخلہ دے گا۔ ہے فکر کیا مرتے وقت کلمہ نکلے گا زبان سے؟ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دنیا کے اندر، یہ دنیا کی زندگی کے اندر کتنے کلمے سن لیے مؤذن کے زبان سے، آ کے نماز پڑھنے کی جو ہے نا فرصت نہیں، کام کو چھوڑ کر کام کی قربانی دینے کی فرصت، کتنے کلمے سنے مؤذن، اذان، لاؤڈ اسپیکر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن کبھی یہ کلمے کی طرف دھیان نہیں دیا، اپنے کام میں مشغول تھا، اپنے پڑھائی میں مشغول تھا، مائیں بہنیں گھر کے کام میں مشغول تھی، یہ کلمے لا الہ الا اللہ پر دھیان نہیں دیا تو یقین جانو اگر یہ کلمے پر یہ زندگی میں اگر دھیان نہیں دو گے تو پھر یقین جانو مرتے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ دھیان دو کلمے پر، یہ لا الہ الا اللہ بہت چھوٹا جملہ ہے نا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے مرتے مرتے آپ کو اور مجھ کو لگ رہا ہے موت کیا ہے جانتے ہیں؟ موت سمجھ نہیں لوگوں کو موت کی۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ چیزیں بھی ویڈیو کی شکل میں آ جاتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے۔ لوگوں کی روح نکلتی ہوئی ویڈیوز کبھی دیکھو ایک دفعہ، ذرا دیکھو کیوں اپنی ایڑیوں کو ایک بندہ زمین پر رگڑ رہا ہے، آخر کیا ہو گیا کہ اس کی زمین سے اس کا جسم پٹک پٹک کر وہ اپنی جان کو دے رہا ہے، آخر کیا ہوا کہ اس کے جسم میں تناؤ پیدا ہو گیا، حرکت کرنے کے قابل نہیں، آخر کیا ہو گیا کہ اس کے گلے سے غرغرے کی آوازیں نکل رہی ہے، کل تک تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، کل تک تو بڑا اتراتر پھرتا تھا، آج کیا ہو گیا ہے کہ آج یہ اس کی آخری ہچکی، اس کی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے کہ انسان مردہ بن کر پڑا ہوا ہے۔ کس حال میں موت آئے گی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ معمولی بات نہیں ہے میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر اگر ہوگا تو پھر کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ جانتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ انسان کیا کرتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ انسان کہتا ہے 5 وقت نماز تو پڑھ رہا ہوں، ایک چھوٹا گناہ کر لوں گا تو کیا ہوگا، روز نماز پڑھتا ہوں، روز قرآن پڑھتا ہوں، ایک چھوٹا گناہ کر لوں گا تو کیا ہوگا، حج کر کے آیا ایک چھوٹا گناہ کر لوں گا تو کیا ہوگا، عمرے کرتا ہوں ایک چھوٹا گناہ کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث
یہی بات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ کے نبی نے کہا لوگوں ایک بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے, اچھے عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے, لیکن اللہ کو اور منظور ہوتا ہے, پھر جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو وہ برے عمل میں ملوث ہوتا ہے, خاتمہ بھی سو ہو جاتا ہے اس کا. ہوتا ہے ایسا. خاتمہ بالخیر بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, یقین جانیے گا, بہت بڑی عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. خاتمہ بالخیر. ایک آج مسئلہ کیسا معلوم آپ کو, گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا تو دور ہے مسئلہ, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے انسان. سمجھ گئے میری بات؟ دیکھو انسان گناہ کرتا ہے نا تو یہاں کھٹکا ہوتا ہے, یہاں دل میں انسان چاہتا ہے کہ چھپا کر کروں, کوئی دیکھے نا, چھپ جاؤں, کوئی میرے گناہ کو دیکھے نا, لوگوں کے سامنے میرا عمل ظاہر نہ ہو. گناہ یہی ہوتا ہے, گناہ یہی ہوتا ہے اصل میں, یہاں کھٹکتا ہے. لیکن آج ایسی سب وہ چیزیں ہو گئی ہیں جو گناہ ہونے کے باوجود انسان بغیر کھٹک کے لوگوں کے سامنے کرنے پڑا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے گناہ کو جو لوگوں کے اندر کھل کر گناہ کرتا تھا. اللہ اکبر. سگریٹ پیتے نہیں, پہلے گناہ سمجھتے, چھپا کے پیتے, عادت ہو جاتی, اب گناہ نہیں سمجھتے, اب دکھا کر پیتے. کل تک ایک کام جو گناہ کا تھا شروعات میں گناہ ہی سمجھتا تھا, لیکن کر کر کے عادی اتنا کہ اب کرتے وقت دل میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے. اللہ اکبر. اور اگر یہی حالت میں موت واقع ہو جائے گی, اللہ کی پناہ میرے بھائی. آؤ ایک دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا ہے چیزیں کہ آخر موت کیسی ہونی چاہیے, کیا موت, کیسی موت ہوئی ہمارے اسلاف کی, کیا حال میں ان کی موت ہوئی, کیا حالت میں ان کی موت ہوئی. آؤ یہ بات سمجھو میرے نوجوان ساتھیوں, میری ماں بہنوں, میرے عزیز ساتھیوں, سمجھنے کی کوشش کرو. کیا موت تو آنی ہے, یہ برحق یقین ہے, لیکن کس حال میں آئے گی یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کی میری زندگی کا. او اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے, کہتی ہیں جب میرے بابا مرض الموت میں مبتلا ہوئے, مرض الموت میں ہے, بستر پر ہے, اٹھنا نہیں آتا ہے, اماں عائشہ نے کہا ابا نے مجھے بلایا. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے. کہا بیٹی عائشہ ذرا ادھر آؤ. کہا ابا جان حاضر ہوں. کہا بیٹی ذرا یہ بچاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا, کتنے کپڑوں میں پیارے آقا کو کفن دیا گیا. اما عائشہ نے کہا یا ابا جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا, 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. ابو بکر صدیق نے کہا دیکھو مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا. ذرا دیکھو موت کی حالت, ذرا دیکھو مرض الموت میں ہے, اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں, لیکن نبی کی سنت اتنی عزیز, مر رہے ہیں تو بھی نبی کی سنت پر مرنا چاہتے ہیں. ذرا تھوڑا زندگیوں کا جائزہ لے لو تھوڑا آپ کی میری. سنت مطلب نہیں کرے تو بھی چلتا ہمارے پاس, فرض کرنا ضروری ہے, سنت نہیں کرے تو بھی چلتا. اور یہ ابو بکر صدیق ہے, مرض الموت میں ہے. کہا بیٹی عائشہ ذرا بتاؤ نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا. کہا بابا 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. کہا بیٹی مجھے بھی 3 کپڑوں میں دینا, 2 کپڑے میرے گھر میں رکھے ہیں, ذرا ان کو دھو کر صاف کر دینا, 1 کپڑا نیا منگوا لینا. اما عائشہ نے کہا ابا جان حالت تو اتنی اچھے ہے, 3 نئے کپڑے لا کر کفن دے سکتے ہیں آپ کو. کہا بیٹی عائشہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے, مردوں کو نہیں. اللہ اکبر. مال کرتا ہے نا انسان, مر رہا ہے, بچوں نے باپ کو مار ڈالا, کیا جائیداد کا مسئلہ, گھر سے نکال دیا, جائیداد کا مسئلہ. کیا مال دیکھو آپ, کیا مال کی محبت انسان کے پاس. جا کر دیکھو ذرا اپنے گھر میں الماری میں کپڑے ڈچا ڈچ بھرے ہوں گے,
6 8 8 महीने से हाथ नहीं लगाएंगे, वैसे जोड़े भी पड़े हुए होंगे, फिर नए खरीदने की ख्वाहिश इंसान को। ये असल मौत है मेरे भाई, ऐसे अमल पर मौत होनी चाहिए। कहा बेटी आयशा नए कपड़ों की मुर्दों को जरूरत नहीं। एक बात कहूं तो चुप जाएगी ना। आज देखो आप कितने नंगे इंसान रोडों पर फिरते हैं, तौफीक नहीं होती कि उसको कपड़े पहनाए, लेकिन बाबा की मजार पर चादर चढ़ाए जा रहे हैं, समझते हैं कि इससे उनको फायदा होगा, समझते हैं। कहा बेटी नए कपड़ों की जरूरत मुर्दों को नहीं, इन जो मुर्दों को नहीं जिंदों को है। जाओ वो मेरे 2 कपड़े धोकर रखना, 1 नया रखना। और बेटी याद रखो ये बैतुल माल से मुझे 1 लौंडी और ये ऊंट मिला है। बेटे जब मैं मर जाऊं तो वापस इसे कर देना बैतुल माल में, और मेरी मौत के बाद मेरे घर में जरा तलाश भी कर लेना कि कोई बैतुल माल की चीज पड़ी रह जाए, फिर कयामत के दिन अबू बकर को उसका हिसाब देना पड़े। अल्लाह अकबर। ये मौत असल। देखो अब माल का कितना मुहिब हो गया इंसान, हलाल नहीं देखता, हराम नहीं देखता। यहां से पैसा आ रहा ले लो, ये बिजनेस चल रहा ले लो, यहां लगा दो पैसा, ऑनलाइन में लगा दो पैसा, यहां से हलाल नहीं हराम नहीं, कहां से पैसा आ रहा कितना आ रहा अंदाजा ही नहीं इंसान को। जब मरो तो इस हाल में मरो कि तुम पर किसी का खर्च ना हो। जब मरो तो इस हाल में मरो कि अल्लाह की पाकीज़ा रोजी खाते रहो। तुम मरो तो इस हाल में मरो कि किसी का हक मारे हुए ना हो। मरो तो इस हाल में मरो कि लोगों का फायदा करते करते मरो, किसी का नुकसान करते हुए ना मरो। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी मामलात हैं। कहा बेटी वापस कर देना बैतुल माल को। फिर इसी तरीके से मेरे भाई एक और मसला आपके सामने। एक साहबी आकर कहने लगे, ए खलीफतुल मोमिनीन बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर को बता देंगे, तबीब इलाज करवा लेंगे। कहा मैंने बता दिया है मैंने। साथी ने पूछा किसको बताया, कौन से तबीब को बताया, क्या कहा? फिर तबीब ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाकर कहा उस तबीब को बताया है, उस तबीब को बताया है। वो तबीब ने कहा है कि मैं जो चाहता हूं करता हूं, तेरी मौत है तो वाक़ई होके रहेगी। अल्लाह अकबर। करता नहीं इंसान, लगा दो वेंटिलेटर, लगाओ बचाओ, लगा दो पूरी जमा पूंजी डालो हॉस्पिटल्स में जाकर, सांप डाल दो, लेकिन जान बचाओ। यही कहता ना इंसान। क्या 2 लम्हे जीने के वास्ते इतनी प्यारी ना उसको जिंदगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाई मौत किस हाल में आने वाली है जरा जांचना जरूरी है, आपको और मुझको जांचना जरूरी है। आओ इसी तरीके से एक और मसला आपके सामने रखता हूं। ग़ज़वा अहज़ाब का मसला है ये। जंगे अहज़ाब, सूरह अहज़ाब नाजिल हुई, पढ़ो जाकर घर में। आज आपका मेरा ताल्लुक कुरान से कट कर रह गया, आपका मेरा रिश्ता कुरान से कमजोर तर हो गया। आप मैं कुरान कब निकालते? जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, आखिरी दफा कुरान तिलावत के वास्ते कब खोला था भैया कर? कब खोला था आखिर कुरान? कब खोलता हूं कुरान आकर? कब पढ़ता हूं ये कुरान में? कितना लगाव है मुझे ये कुरान से। सूरह अहज़ाब, सूरतुल अहज़ाब पढ़ो, इसमें ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र है। ये ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर एक साथी नबी के, क्या नाम? हजरत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मौत वो जिस पर फरिश्ते रश्क करे, मौत वो जिस पे लोग रश्क करे, मौत वो जिसको देखकर नबी खुश हो जाए, मौत वो जिससे आसमान के दरवाजे खोल दिए जाए। ये साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है।
کیا ہوا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ احزاب میں ایک رگ کٹ گئی، رگ کٹی ہوئی ہے، خون ایسا بہ رہا ہے رک نہیں پا رہا ہے۔ طبیب کون ہے؟ علاج کرنے والے کون ہیں؟ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سعد بن معاذ کے قریب بیٹھے ہیں، پٹی پر پٹی باندھے جا رہے ہیں، کپڑے پر کپڑا رکھتے جا رہے ہیں، خون کو صاف کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سعد میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، سعد تم مدینے کے سردار ہو، جب میں مدینہ آیا سعد تم نے میری بڑی مدد کی، سعد تم نے بہت میرے وعدے پورے کیے، سعد میں اللہ کا نبی ہونے کے ناطے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ یہ مدینے کا جو ذمہ دار سعد بن معاذ ہے اس نے ہر وعدے کو میرے ساتھ پورا کیا، اللہ جب یہ تیری بارگاہ میں آئے یہ نبی تجھ سے التجا کرتا ہے، تو بھی تیرے وعدوں کو سعد کے ساتھ پورا کر دینا۔ سعد اپنی زمین پر لیٹے ہیں، پٹی کو باندھ کر اللہ کے نبی اپنے حجرے میں آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جبرائیل آئے ہیں آسمان سے، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جس کی موت واقع ہوئی ہے، جس کی موت واقع ہوئی ہے، یا رسول اللہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آخر کون آپ کا ساتھی ہے جس کی موت واقع ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی حجرے سے باہر نکلے ہیں، آ کر کہتے ہیں ساتھیوں ذرا آؤ، ذرا تیزی سے آؤ، کہیں ہم سے پہلے سعد کو آسمان کے فرشتے غسل نہ دے دے جس طرح سے حنظلہ کو دے دیا تھا۔ نکلے ہیں اللہ کے نبی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا جلدی میں ہمیں بلا رہے تھے، ہم بھاگنے لگے۔ کیسا بھاگے؟ ہم ایسا بھاگے کہ ہمارے پیروں کے چپل کے تسمے ٹوٹ گئے، ایسا ہم بھاگے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا آسمان سے فرشتے نکلے ہیں غسل دینے سعد کو، ہم پہلے پہنچیں گے، سعد کو ہم غسل دیں گے۔ قریب پہنچے ہیں، حضرت سعد کو غسل دیا، جنازہ اٹھانے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سعد کا جنازہ اتنا ہلکا کیسے؟ یہ تو بڑا لہیم شہیم آدمی ہے، یہ تو بڑا پہلوان آدمی ہے، کتنا ہلکا اس کا جنازہ ہے؟ کہا تم کیا جانتے ہو ساتھیو، یہ میرا سعد وہ سعد ہے جس کی موت پر آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ بظاہر تم نے جنازہ اٹھا رکھا ہے، حقیقت میں فرشتے اٹھا کر چل رہے ہیں۔ یہ سعد ہے۔ موت ایسی، یہ موت ہونی چاہیے، یہ انسان جب مرے تو اس کا استقبال ہو آسمانوں میں، جب وہ مرے تو اس کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو، جب وہ مرے تو اللہ کی خوشنودی اس کے پاس ہو۔ میرے بھائیوں یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا واقعہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ اگر تم فرما برداری کرو گے اللہ کی، اگر تم اطاعت کرو گے رسول اللہ کی، تو پھر اللہ ایسے نوازے گا تمہاری اوقات سے بڑھ کے تمہیں عطا کر دے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ ایسا نہیں ہے نا، ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ دیکھو آپ، ہم تو یہ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ دنیا ہم کو مل جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ہر چیز ہم کو مہیا ہو جائے۔ ذرا دیکھو آپ کی میری زندگی کا جائزہ، کیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مدینے کی بادشاہت کو ٹھکرا کر نبی کے غلام بن بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر! چاہتے تو امیر بن جاتے مدینے کے، چاہتے تو مدینے کے امیر بن جاتے، نہیں، کہا یہ غلامی وہ امیری سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! داڑھی چھوڑ لیے بیوی کو چپتی، داڑھی چھوڑ لیے بچی نے ملتی، داڑھی چھوڑ لیے نوکری نے ملتی، ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنے لوگ مذاق اڑاتے۔ کیا کیا ہمارے پاس وتیرے ہیں دیکھو اسلام کو لے کے۔ چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں دو چار، جتنا اوپر بڑا عمل جاتے جائیں گے اتنے بڑے بڑے بہانے ہیں مسلمانوں کے پاس، اتنے بڑے بڑے بہانے ہیں مسلمانوں کے پاس۔ جتنا غافل مسلمان نماز سے ہو چکا ہے شاید ہی کوئی عمل سے ہوں گا آج کی تاریخ میں۔ پھر ہمارا پکارنا ہے انہیں آ کے مار رہا، انہیں آ کے مار رہا، ان کو مار رہا، ان کو مار رہا، سب کو مارتے، سب مرنے والے ہیں، سب کو موت آنے والی ہے۔ موت سے کس کو رستگانی ہے؟ کل ان کی تو آج ہماری باری ہے۔ سب مرنے والے ہیں، سب مرنے والے ہیں، لیکن فکر یہ کرو کہ مرو تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہو، مرو تو اس حال میں مرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس حال میں مرو۔ لوگوں کا حق مار کے مرو گے
تو پھر کل قیامت کے دن مرنے کو ترسو گے, موت نہیں آئے گی. یہ دنیا کے اندر بہنوں کا حق مار کے مرو گے تو پھر کل قیامت کے دن موت کو ترسو گے, موت نہیں آئے گی. یہ دنیا کے اندر لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہوئے مرو گے, کل قیامت کے دن مرنے کو ترسو گے, موت نہیں آئے گی, تمہیں یقین جانو. موت میرے بھائی کس حال میں آئے گی موت, ذرا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو اور مجھ کو. آج موسیقی اور نشہ, کیا کیا, موسیقی بولتا ہوں میوزک, نشہ حرام ہی نہیں مسلمانوں کے پاس. آپ حرام نہیں سمجھتا مسلمان. ہیڈ فون لگا لے کے جا رہا, ہیڈ فون لگا لے کے جا رہا مسلمان, کیا گانے سن رہا, گانے سنتے سنتے جا رہا. کیا کر رہا مسلمان, سگریٹ, گھٹکا, تمباکو, شراب, الکوہل, نیند کی گولیاں, نشے کے انجیکشنز, چرس, گانجا, ایسی ہزاروں چیزیں نوجوانوں کے اندر عام ہیں. نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے, یہ بحث میں پڑا ہوا ہے. میرے بھائی اگر یہ نشے کی حالت میں موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح نکال لے گا تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تمہارے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے, تم موسیقی سننے کے عادی ہو, میں اس کا فین ہوں, میں اس کی فین ہوں, وہ سنگر اچھا گاتا, وہ سنگر اچھا گاتی, وہ میوزک ایسی ہے, وہ رپ ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلام کا ہے. یہ مسلمانوں کی زندگی. مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں کہ اگر وہ موسیقی کی چکر میں تمہاری موت آ جائے گی ناچتے ناچتے گاتے گاتے, پھر اللہ کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ حیدرآباد کی زمین پر پچھلے ہفتے ایک بہترین واقعہ ہوا. ایک نوجوان مرتے مرتے لوگوں کو یہ درس دے گیا. لوگوں مغرب کی نماز کے لیے نوجوان آیا ہے مسجد میں, سجدے کی حالت میں گیا ہے, اس کا آخری وقت ہے, وہیں اس کی روح قبض ہو گئی. سجدے کی حالت میں اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس حال میں اس کو موت آئے گی وہی حال میں اللہ اٹھائے گا قیامت کے دن. ہم جانتے ہیں ہمارا وہ حیدرآباد کا بھائی مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں مرا ہے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور میں آئے گا تو سجدے کی حالت میں آئے گا انشاءاللہ. اور وہ نوجوان بھی سوچ لے جو اپنے کانوں میں موسیقی کے بڈز لگاتے ہیں, وہ لوگ بھی سوچ لے جو نشے کی حالت میں ہمیشہ رہتے ہیں. اگر تم موسیقی سنتے سنتے مرو گے کل قیامت میں ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. تم نشے کی حالت میں مرو گے کل قیامت میں ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. کیا سمجھتا ہے انسان؟ موت کو وقت ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہے بھی مرنے کے واسطے نہیں. موت تو آنے والی ہے لیکن کس حال میں موت آئے گی نہیں جانتے ہم, نہیں جانتے ہم. اور ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. موت کے متعلق مرنا سب کو ہے, سب جانتے. ہزاروں میتاں دیکھ لیا ابھی تک, ہزاروں میتیں دیکھ لیا ابھی تک. سووں لوگوں کو پانی نہلا دیا ہم نے, کئی سینکڑوں لوگوں کو کندھوں پر ڈولا اٹھا لیا ہم نے, کئی خبروں کو کھدتے ہوئے دیکھ لیا ہم نے, کئی خبر کے گڑوں کو ہم نے مشاہدہ کر لیا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج 100 میں سے 99 یا اس سے زیادہ ایسے نوجوان ہیں جن کے ماں باپ نے پوری زندگی میں ان کو کئی بار پانی نہلایا, لیکن وہ ماں باپ کے مرنے پر یہ نکمی اور نالائق اولاد ایسی ہے جو اپنے ماں باپ کو پانی نہیں نہلا سکتی. کرائے کے لوگوں کو بلا کر پانی نہلاتی ہے, کرائے کے لوگوں کو لا کر پانی نہلاتی ہے. غسال آ کے پانی نہلانا کیوں؟ تم جب چھوٹے تھے تم گندگی کر لیتے تھے, تمہارے ماں باپ نے صاف نہیں کیا؟ جب تم چھوٹے تھے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کتنی دفعہ غسل دیا, پانی نہلایا؟ تم اپنے اس لائق نہیں. اور ایک مسئلہ ہے, آپ دیکھو موت کے متعلق جب جنازہ آ جاتا تو پورے مفتیاں بن جاتے یہاں سے وہاں تک. نہیں ایسا نہ کرو, ایسا کرو, پیرا ادھر رکھو, سر ادھر رکھو, ڈولے کو اوپر رکھو, نیچے رکھو, پہلے تم جاؤ, پہلے ہاتھ پہ لو, پہلے کندھے پہ لو, نہیں وہ پیروں کے نیچے سے مٹی نہ کو, چپل پہن کے ہٹ جاؤ, یہ فلاں نہ کرو. بڑے بڑے مفتیاں آ جاتے پورے. ذرا یہ مفتیوں کو پکڑ کے پوچھو میرے بھائی ذرا وہ جنازے کی نماز میں ہم دعا پڑھتے نہیں, تمہارے کو یاد ہے؟
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا. یاد ہے کیا تمہارے کو؟ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں 100 میں سے 99 لوگوں کو یہ جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. خالی کے پیچھے منہ بند کر کے ٹھہر کے چلے آتے. پھر میت کے واسطے مغفرت کی دعا کون کرنا؟ کیا فائدہ یہ 100-150 لوگ میت کی جنازے میں آ کے؟ ذرا یہ مفتیاں جو بولتے دیکھو، ان کو جو کرنا ہے وہ نہیں معلوم. پیروں کے بیچ میں سے مٹھی نہ کھولو. کیا ہوتا بھائی؟ کیا ہوتا پیروں کے بیچ میں سے لیے تو؟ چپل پہن کے ٹھہرے تو مٹھی پہ کیا ہوتا؟ کیا ہے مٹھی؟ وہ جنت کی مٹھی ہے. نہیں، اس کو ادب سمجھتے. ادب یہ ہے کہ تم سنت کے مطابق جنازہ رکھو. ادب یہ ہے کہ دعا کرو مغفرت کی اس کے واسطے. ادب یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں کفن دیو اس کو. ادب یہ ہے کہ جب اس کو تم جنازے کو جب قبر کے اندر اتارو دعا پڑھتے پڑھتے اتارو. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ نہیں، وہ رسی بن کے کمر میں ڈالو، یہ آتا، یہ آتا. ایسا پکڑو، مدے بنا کے لو مٹھی کے، یہ آتا. اتارنے کی دعا کیا ہے جی میرے بھائی؟ بسم اللہ وعلا فی ملت رسول اللہ. یہ دعا یاد نہیں. دیوانے ہولے شولے باتا موت کے تعلق سے. وہ جنازے کا پانی پیروں کو نہیں لگنا، الگ بنا نالی بنا کے ڈالو. تھوڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو جنازے میں جا کے آئے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی. کیا ہوا؟ بولتا طبیعت کئی کو خراب ہو گئی، جنازے میں جا کے. جنازے میں شیطانہ رہتے. شیطان مرا، انسان مرا. انسانش مرانا، مردہ چھینا نہیں. وہ مردے کے تعلق سے عجیب و غریب وہم ہمارے پاس. فلانا رہتا ہم کا عجیب و غریب دیوانے باتاں پورے. سیکھو بولے کیا ہے سنت، آ کے پڑھو کتاباں. موت کیا ہے، میت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، غسل کیسا دینا، جنازے کی نماز کیسا پڑھنا، کون پڑھانا جنازے کی نماز، عورت ہے تو کہاں ٹھہرنا، مرد ہے تو کہاں ٹھہرنا، جنازہ میت کو خبر میں کیسا اتارنا، کتنے قسم کی خبر رہتی، کفن کیسا باندھنا. یہ سیکھو آ کے. یہ دیوانے باتوں میں سے نکلو ذرا قوم. مر گئے ہزاروں لوگوں کی میتوں میں چلے گئے، لیکن کبھی یہ زبان سے مغفرت کی دعا نہیں نکلی پیچھے ٹھہر کے. کیا فائدہ کی زندگی بھائی ہے؟ کیا فائدے کی زندگی ہے؟ سوچو ذرا. موت تو آنے والی ہے. اس حال میں آ رہی کیا موت کہ بچوں کو تیار کر کے گئے جنازہ پڑھانے کے قابل ہے تمہارے بچے. موت تو آنے والی ہے. اس قابل ہے تمہارے بچے کہ خود اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے قابل ہے. اس حال میں موت آئی تمہیں. کیا کرائے کے لوگوں کو لا کے جو ہے نا غسل دلوانے والے. موت تو آنے والی ہے. ایسا تیار کرے کیا بچوں کو کہ پورے تجہیز و تکفین کے پورے معاملہ سنت کے مطابق تمہارے بچے ادا کر سکیں. اس حال میں موت آئی تو قابل مبارکباد ہے. قابل مبارکباد ہے. نہیں آئی تو زندگیاں سدھارنے کی ضرورت ہے. نہیں ہے اگر ایسے معاملات تو زندگی سدھارنے کی ضرورت ہے. آؤ ایک دو معاملات آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کیا ایک مسئلہ ہے، دیکھو آپ، ایک مسئلہ اور یہ بھی ہو گیا کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ماں باپ مولوی صاحب کے پاس آ کر شکایت، بچی عاشقی غلط میں مبتلا ہے وہیں شادی کرتی ہوں بول رہی، بچہ وہاں شادی کرتا ہوں بول رہا. ذرا مول صاحب سمجھاؤ نا، مول صاحب سمجھانا. تم 18 سال کا ہونے تک نماز پڑھنا نہیں سکھائے، تم 18 سال 20 سال کا ہونے تک اللہ کے نبی کی سنت نہیں سکھائے. اب انہیں عاشقی کے چکر میں پڑ کے بچہ یا بچی کا دیوانہ ہو گیا. اب مول صاحب سمجھانا کہ کیا کرے 20 سال سے، پھر کئی کو تعلیم نہیں دی ہے. اصل مسئلہ ہمارے گھروں کے اندر ہے. یہ بے حیائی کا طوفان ہمارے گھروں سے جنم لیتا ہے. اصل یہ بے حیائی کی ٹریننگ ہمارے گھروں سے دی جاتی ہے. بعد میں کالج کو جاتا بچہ، بعد میں آفس کو جاتا بچہ، بعد میں باہر کی دنیا دیکھتا بچہ، پہلے گھر کی دنیا دیکھتا بچہ. گھر کے اندر جو سیکھتا، اماں بابا بے حیائی کے سیریل دیکھتے، بچہ بھی دیکھتا بیٹھ کے. اماں بابا بے حیائی کے فلمیں دیکھتے ٹیلی ویژن پر، بچہ بھی دیکھتا ساتھ بیٹھ کے. جو ٹیلی ویژن میں دیکھتا وہ اپنی زندگی میں اپلائی کرتا. جو تم نے اس کو بچپن میں سکھایا وہ جوان ہو کے وہ کر رہا ہے. پھر اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے بچے تمہارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. آؤ ذرا یہ واقعہ بھی سنو. کون سا؟ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ. دلی میں آپ کا ایک جامعہ تھا.
کہتے ہیں ہمارے جامعہ میں ایک بچہ، ایک طالب علم پڑھتا تھا، کھانے کے لیے مدرسوں میں انتظام نہیں تھا پہلے دور میں، محلے کے لوگ گھر پر بلا کر بچوں کو کھانا کھلاتے مدرسے کے، ایک گھر میں یہ بچہ جایا کرتا، کھانا کھا کر آیا کرتا، وہاں پر ایک نوجوان لڑکی رہا کرتی تھی، وہ نوجوان لڑکی کی نیت یہ لڑکے پر بری ہوئی، ایک دن جب گھر والے نہیں تھے یہ لڑکی نے پلان بنا کر اس پر نیت خراب کی، جیسے ہی یہ گھر میں آیا اپنے دروازے بند کر کر اب برائی کی طرف آمادہ کرنے لگی۔ یہ نیک بندہ تھا، یہ نیک بچہ تھا۔ لوگوں موت تو آنے والی ہے، نوجوانوں موت تو آنے والی ہے، لیکن کس حال میں موت آئے گی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ نوجوان کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری بات نہیں مانو گے چلا کر بدنام کر دوں گی۔ پھر وہ اچھا سوچنے لگا میں بدنام، مدرسہ بدنام، مولوی صاحب بدنام، اسلام بدنام۔ ایسا ہی مسئلہ ہے نا، ایک داڑھی والا کرتا ہے پورے داڑھی والوں کی باری آ جاتی ہے، ایک داڑھی والا دھوکہ دیتا ہے کہنے والے کہہ دیتے ہیں سب داڑھی والے دھوکے باز ہوتے ہیں، ایک داڑھی ایسا ہر معاملے میں داڑھی کٹوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک داڑھی کٹا غلط کرتا ہے پورے داڑھی کٹوں کو غلط نہیں کہتے، باری داڑھی پہ آتی ہے، باری مولویوں کی آتی ہے، صرف باری نیک انسانوں کی آتی ہے۔ لڑکا کہنے لگا ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتا ہوں لیکن ذرا حاجت سے فارغ ہو کے آنا ہے، ذرا طہارت خانہ جانا ہے، ذرا ٹوائلٹ اور واش روم جا کے آنا ہے، جا کے آئے بات سے تم خواہش پوری کر لینا۔ کہا گھر کے اندر ہی جانا۔ وہ گیا اور اپنے جسم پر جو ٹوائلٹ کے اندر گڑوں میں گندگی جمع ہوتی ہے پورے جسم پر لپیٹ کے آ گیا، لیپ کر آ گیا۔ آیا ہے وہ نوجوان بدبودار جسم کے ساتھ وہ لڑکی کے پاس، جیسے ہی وہ لڑکی نے دیکھا چلو یہاں سے نکلو۔ ہاں محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کڑاکے کی سردی کے دن تھے، کون نہیں جانتا دلی کی سردی کو، وہ سردی کو کون نہیں جانتا، نارتھ کے طرف کی سردی کو، دلی کی سردی، کڑاکے کے سردی کے دن، کیونکہ گندگی، ایک بڑی گندگی سے بچنے کے لیے اس نے چھوٹی گندگی جسم پر لگا لی تھی۔ کہتے ہیں رات کو جب واپس آیا تو ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جب انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ ہمت عطا کر دیتا ہے، جب انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ ایسی روحانی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ ضرور وہ انسان گناہ سے بچ کر رہتا ہے۔ کہتے ہیں محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ نوجوان گندگی اپنے جسم پر لگا کر مدرسے میں آیا، رات کی ٹھنڈی ٹھٹرتی ٹھنڈی ٹھنڈک کے اندر وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لیا۔ اب کیا تھا، ٹھنڈک میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے بیمار ہو گیا، اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ موت آ پڑی، انتقال کر چکا، مر گیا۔ لوگ لائے ہیں جنازے کو رکھے ہیں، ایسا جنازہ خبر میں اتارا گیا، لوگوں نے کہا شیخ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو مہک کہاں سے آ رہی ہے، کس نے عطر لگایا ہے، کس نے خوشبو لگائی ہے؟ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی نے نہیں لگایا ہے، کسی نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا۔ لوگوں سنو، یہ وہ نوجوان ہے جو ایک بدکار عورت کی بدکاری سے بچنے کے لیے اپنے جسم پر بدبودار کیچڑ کو لگا لیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کی خبر سے خوشبو نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ موت ایسی ہونی چاہیے، موت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہوا مرے، چاہے تو دنیا کی گندگیاں لپٹ جائے انسان کو، چاہے تو دنیا کی بدنامیاں جھیلنی پڑ جائے انسان کو، لیکن گناہوں سے بچتا ہوا۔ لیکن آج دیکھو آپ امت کے اندر کیا مسئلہ ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا کیا مسئلہ ہے۔ یا تو یہ نوجوان کو سیدھا ڈائریکٹ لڑکی بدکاری کے لیے بلا رہی تھی، ہمارے آج کے نوجوان ایک میسنجر کے میسج پہ پھسل جاتے، ایک نرم آواز پہ پھسل جاتے، ایک چھوٹی ادھر ادھر کے ایڈٹ کری ہوئی فوٹو پہ پھسل جاتے، ایک چھوٹی آواز پہ پھسل جاتے، ایک چھوٹے لیٹر پہ پھسل جاتے، ایک لائن پہ پھسل جاتے۔ نوجوانوں یہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ آج کئی طرح کے عجیب و غریب طریقے قسم کے عیدیں آ گئی ہیں۔ یہ فروری کے مہینے میں
کیا 14 تاریخ کو بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. کوئی میاں اپنی بیوی کو ویلنٹائن کہہ رہا ہے, کوئی مسلمان نوجوان کسی کی بہن کو ویلنٹائن کہہ رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, کیا تم نے یہ غور نہیں کیا, کیا تم نے یہ نہیں جانا کہ اگر تم کسی کی بہن پر بری نظر رکھو گے, ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نوجوان تمہاری بہن پر بری نظر رکھتے. تم برداشت کرو گے کیا؟ برداشت کرو گے کیا؟ اور بے حیائی کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ مسئلہ اس لیے تاکہ واضح اور آپ کو نصیحت ہو جائے جو لوگ یہ غلط کام میں ملوث ہیں. کیا مسئلہ؟ ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے خطرناک معاملات ہو رہے ہیں آج کل, ناجائز تعلقات کے. اللہ کے نبی نے کہا جہنم میں میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے, اچھی اچھی غذائیں رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ جہنم کے اندر اچھی غذاؤں کو جہنم میں چھوڑ کر ان کے پیچھے جو گندی غلیظ سڑی ہوئی غذائیں وہ کھا رہے ہیں. کہا کون ہے بھائی یہ؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے. یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والے تھے. اپنے شوہر اور بیوی کے ہوتے ہوئے اگر غیروں سے تعلقات رکھو گے تو پھر قیامت کے دن تمہیں اچھا کھانا کبھی نصیب نہیں ہوگا. موت تو آئے گی, موت تو آنی ہے, لیکن کس حال میں موت آئے گی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائی, بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بھائی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ عمل عاشقی کی چکر میں وہ بچی کو پھنسا لیا, وہ بچی کو پھنسا لیا, اس کو پھنسا لیا, اس کو دھوکہ دے دیا, یہ پورے کام کے اندر اگر تمہاری زندگی چل رہی ہے اور تم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہو, چالاک سمجھ رہے ہو, اور ایسے ہی زندگی کے مرحلے میں تمہیں موت آ جائے گی تو کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جا کر؟ میرے بھائی موت تو آنے والی ہے, لیکن کس حال میں موت آئے گی یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے پاس, اہم مسئلہ ہے. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے کہ انسان جب مر رہا ہو تو کس حال میں مرے بھائی. حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ, صحیح مسلم کی روایت ہے یہ, امام نووی رحمہ اللہ ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں مرض الموت میں ہیں ابو بکر رحمہ اللہ, کہتے ہیں کہ بیٹا بازو بیٹھ کے رو رہا ہے, بیٹا بازو بیٹھ کے رو رہا ہے. ابو جان کہہ رہے ہیں بیٹے کیوں رو رہے ہو, مجھ پر رونے سے کیا ہوگا؟ ہاں بیٹے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, جس کمرے میں جس چارپائی پہ میں لیٹا ہوں اب کچھ لمحوں میں اللہ سے ملاقات کے لیے میں جانے والا ہوں. بیٹے میں اس کمرے کے اس کونے میں بیٹھ کر ابھی تک 24,000 بار مکمل قرآن کی تلاوت کر چکا ہوں. بیٹے یہ کمرے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, بیٹے یہ کمرے میں گناہ کا کام نہ کرنا, بیٹے میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں. اللہ اکبر, کیا تعلق بالقرآن تھا نا, کیسی موت تھی نا ان کی کہ جاتے جاتے بچوں کو نصیحت کر کے جا رہی ہے, کس چیز کی؟ گناہوں سے بچنے کی نصیحت. ذرا دیکھو آپ کی اور میری موت کا حال آج, ذرا دیکھو مرنے والے مرے ہوئے لوگوں کو بھی باہر نکال کر ان کا تھم کا امپریشن لیا جا رہا ہے. پراپرٹی کا مسئلہ, تم پراپرٹی تو چھوڑ گئے, دین نہیں چھوڑے نوجوان کے اندر. تم بینک بیلنس تو چھوڑ گئے اپنی اولاد میں, لیکن دین نہیں چھوڑا تم نے. اور اگر تم نے دین نہیں چھوڑا تو تم نے اپنی بھی آخرت برباد کر دی, اپنے بچوں کی بھی آخرت برباد کر دی. دین چھوڑ کر جاؤ, جا رہے ہو جاؤ, جانا ہے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن, لیکن اس حال میں جاؤ کہ پھر تم اور تمہارے اطراف کی چیزیں تمہارے حق میں گواہی دے. تم اس حال میں مرو کہ تمہاری اطراف کی چیزیں تمہارے حق میں یہ گواہی دے کہ واہ یہ بندہ جو گیا ہے اللہ کی رضا کی طرف گیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, طائف گئے, وہیں پر انتقال ہوا آپ کا, طائف میں انتقال ہوا. طائف میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے قبر میں ڈالا, ابھی مٹھی ڈال ہی رہے ہیں کہ آواز ہم نے سنی, کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سعید بن مسیب کہتے ہیں کس نے پڑھا؟ تم نے پڑھا کیا؟ کہہ رہے میں نے بھی نہیں پڑھا. تم نے پڑھا؟ جنازے کے سارے لوگ. ہم نے نہیں پڑھا. آواز کہاں سے آئی؟ کوئی نہیں جانتا. لوگوں نے گواہی دی ہاں ہاں یہ آیتیں ہمارے اس استاد کے لیے پڑھی گئی ہیں جو قبر کے اندر ہے. ساری زندگی اسلام کی خدمت میں، قرآن کی خدمت میں ابن عباس نے گزاری. پھر اللہ نے کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اللہ تجھے اپنی رضا کی طرف بلاتا ہے. اے بندے اپنی جنتوں میں داخل ہو جا. موت ایسی ہونی چاہیے. موت ایسی ہونی چاہیے میرے بھائی. یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرو، خود بھی سمجھو، دوسروں کو بھی سمجھاؤ، اور اس بات کی ہر کوئی ہم میں سے فکر کرے، ہر ایک فکر کرے. مرنے والے تو ہیں لیکن کس حال میں موت آئے گی. جب ہاتھ میں موبائل فون آئے، گندی چیزیں دیکھنے کا من چاہے، تو یہ سوچو اگر یہ دیکھتے دیکھتے موت کا وقت آ گیا تو کیا جواب دوں گا اللہ کو. کوئی حرام کام کرنے کا تمہارا جی چاہے تو سوال کرو اپنے آپ سے، یہ حرام کام کر رہا ہوں، موت کا فرشتہ دندناتے ہوئے آ جائے گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. نوجوانوں اپنی موت کی فکر کرو، اپنے ہر حال کو بہتر حال بنانے کی کوشش کرو، اپنے ہر وقت کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے والا وقت بناؤ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کلمے پر موت نصیب فرما. اللہ جب ہم اس دنیا سے جانے والے ہوں اللہ ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما دے. اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو رد نہ کرنا، اللہ ہماری دعا کو رد نہ کرنا، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا. اللہ جب تک تو اس دنیا میں ہماری حیات رکھا ہے اللہ اسلام پر ہمیں جلا. اللہ جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے، اللہ ہماری جب موت آئے تو اسلام پر آئے، اللہ جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.